السلام علیکم۔ پاکستان میڈیا اپڈیٹ کی طرف سے اہم ترین خبریں اور تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ پاکستان سے اور دنیا بھر سے کچھ اہم ترین خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ، یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان میں آزاد کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی تقریباً ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ طے پا چکا ہے۔ اس کے مطابق کشمیریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے 10 ارب روپیہ دیا جائے گا بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل طرز کا ایئرپورٹ کشمیر میں بنایا جائے گا۔ اور لیجسلیشن قانون ساز اسمبلی سے سیٹیں کم کر کے 20 کر دی جائیں گی، جن کے مہاجرین کے جو 12 سیٹیں ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ معاہدہ طے پانے کے بعد وزیر اعظم نے اپنی مذاکراتی کمیٹی کو شاباش دی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کو ہیلڈ کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، اور ادھر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے بھی سربراہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ طے پا چکا ہے، یعنی کہ کشمیر میں اب کشیدگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو کشیدگی کو ہوا دے رہے تھے لوگ، ان کے اوپر مجھے حیرانگی آ رہی ہے کہ اب کشیدگی ختم ہو گئی ہے، اور اس لیے ہوا ان کو دینا ان کے مناسب، ان کے مطابق، یعنی کہ معیار کے مطابق نہیں رہی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کشیدگی ابھی تک جوں کی توں ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ کسی صورت بھی معافی نہیں مانگے گی، بلکہ وہ پنجاب میں ہونے والے سیلاب کی تباہ کاریاں جس کے اوپر دوسرے صوبوں نے بجائے اس کے کہ افسوس کیا جائے یا ان کی مدد کی جائے، اس کو ہائی لائٹ کیا اور ان کی دل آزاری کی۔ یہ جو پانی ہے یہ بھی میں خود استعمال کراؤں گی، اور پانی اس کے علاوہ چولستان تک میں نے نہریں نکلوائیں، چولستان کو بھی میں نے پنجاب کے حصے کا پانی دیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت نے جتنے بھی لوگوں کو کے گھروں میں پانی کی قلت ہے، جہاں پر یعنی کہ آپ واٹر سپلائی کا پانی نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے ان کو بوتلیں دینے کا بھی دیا ہے، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ بوتلوں سے سیل بند پانی جو ہے تمام لوگوں کو ایسے گھروں میں مہیا کرے گی جہاں ان کو پانی کی قلت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے سیلاب کے میں لوگوں کی مدد کی ہے، ملازمین نے ان کو شاباش بھی دیا اور ان کے رینک بھی بدھائے ہیں۔ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک عندیہ ہے۔ حماس نے جو لوگ تھے اسرائیل کے قیدی، ان کو رہا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور بلکہ کچھ لوگوں کو انہوں نے رہا کر بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کا عمل شروع ہو، جبکہ ادھر صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر حماس قیدیوں کو وہ بحفاظت چھوڑ دیتی ہے تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہوں اور ہر صورت جنگ بندی کریں گے۔ لیکن ابھی تک مکمل جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اسرائیل بار بار جو ہے فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر پھر بمباری کر رہا ہے، لیکن حماس اسی کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ اگر پوری دنیا نے ٹرمپ کے اس اقدام کو سراہا ہے اور اس اقدام کو داد دی ہے کہ اگر اس طرح امن کے چلتا رہے گا تو کہ فلسطین بھی ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آ جائے گی، بلکہ یورپ کے کئی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا بھی عندیہ دیا۔ عمران خان ناظرین ابھی تک جیل میں اسی طرح بند ہیں جو کہ توں، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ جس طرح کشمیر میں مذاکرات ہوئے اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے تھے۔ دوسری جانب شہباز شریف دوبارہ پھر سعودی عرب کے دورے پر چلے گئے ہیں، اور اب وہ کیا کرنے گیا اس کا پتہ تو بعد میں چلا جائے گا، لیکن جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا، کیونکہ کچھ دفاعی معاہدے اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جن کو عوام کی، یعنی کہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ کچھ خاص لوگ کرتے ہیں کہ سارے کے سارا معاہدہ تو پبلک نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ جو ہے وہ مضبوط ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کئی اسلامی ممالک اس معاہدے میں شامل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک جو اکٹھے ہو کر ایک معاہدہ کر لے تاکہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔